صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل یعنی یہود کی جو شرارتیں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے رسالت میں بھی اس کو ترتیب سے انہیں اللہ تبارک و تعالی سنا رہے ہیں. ترتیب سے تو نہیں ہے، آگے پیچھے. اس سے کیا بتانا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جو یہودی بس رہے تھے ان کو سمجھانا ہے، دیکھو تمہارے بڑوں نے ایسی ایسی شرارتیں کی ہیں، ان پر ایسا ایسا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے. اب یہ چانس تمہارے لیے کہ اب جو آئے ہوئے نبی ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کی پیشین گوئی تمہارے نبیوں نے تمہارے پاس دی ہے، مان لو قصہ ختم ہو جائے گا. لیکن وہ لوگ مانتے نہیں تھے، تو پرانی شرارتوں پر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے دہراتے ہیں، دیکھو یہ سب شرارتیں تمہاری ہیں. انہیں ان کے باپ داداؤں کی شرارت کو اللہ تعالیٰ ان کی شرارت قرار دے رہا ہے، اور اسے وہ لوگ مانتے ہیں. یہ نہیں کہ نہیں ہمارے بڑوں نے ایسے نہیں کیا، نہیں کہا. یہاں کی قصہ ہے، مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے. ان کے درمیان برسوں سے لڑائیاں چل رہی تھیں، دشمنیاں چل رہی تھیں. مدینہ کے اطراف یہود رہا کرتے تھے، چھوٹے بڑے قبیلے. دو بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ بنو نذیر. اوس کی دوستی بنو قریظہ سے تھی، خزرج کی دوستی بنو نذیر سے تھی. یعنی یہود کی جو پارٹی ہے بنو قریظہ، مدینہ منورہ میں جو پہلے سے آباد اوس، ان دونوں کے درمیان آپس میں دوستی تھی. اور ایک فرقہ جو تھا خزرج، ان کے اور اوس کے درمیان پرانی دشمنی تھی، تو ان کی دوستی بنو نذیر سے تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، یہود سے ایک معاہدہ لیا. کئی معاہدے گزر چکے ہیں، اس میں سے ایک معاہدہ یہ تھا، دیکھو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا. کیوں؟ تم سب آپس میں برادری ایک ہو، حضرات انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہو. بنی اسرائیل کا معنی کیا؟ اسرائیل کا معنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو تو گویا تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو. پہچاننے کے لیے تم بنو قریظہ کہلاتے ہو، وہ بنو نذیر کہلاتے ہیں، لیکن تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور آپس میں تم لوگ ایک دوسرے کو اپنے شہر سے باہر نہ کرو. شہر بدر بستی چھوڑ کر بھگا دینا، ایسا بھی نہ کرو. اگر کبھی ایسا ہو جائے، کوئی دشمن تمہارا آدمی کو پکڑ کے لے جائے، تم نے تو بھیجا نہیں، لیکن کسی وجہ سے تمہارا ایک آدمی کوئی دشمن پکڑ لیا کہیں، اب وہ بولتا ہے 1 کروڑ دیں گے تو چھوڑیں گے. اب 1 کروڑ تم لوگ جمع کر کے دیکھ کر اسے چھوڑاؤ. کیوں؟ تمہارا آدمی ہے. یہ مت دیکھو تمہارا رشتہ ہے کہ نہیں ہے، بس اتنا دیکھو یہ بنو قریظہ کا ہے کہ نہیں، یہ بنو نذیر کا ہے کہ نہیں. اگر بنو قریظہ کا ہے یا بنو نذیر کا ہے، دونوں سے اللہ نے کہا
کوئی بھی تم میں سے ایک پکڑا جائے تو پیسہ دے کر چھوڑا دو اس کو۔ سب نے کہا جی ٹھیک۔ وہ ہر نبی سے ان لوگوں نے وعدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، اسے یاد دلاتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے ایک وعدہ لیا، عہد لیا۔ کیا لیا؟ لا تسفكون دماءكم، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم میں سے کسی ایک کو تم اپنے شہر سے باہر نہ کرنا، کہ باہر شہر چھوڑ کے جاؤ، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ تم لوگوں نے ثم اقررتم، مان لیا بالکل ہم ہرگز ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے اور ہم میں سے کوئی کسی کو باہر نہیں نکالے گا۔ آج تو بھائی بھائی کو نکالتا ہے، ارے بھائی بھائی کو بہت، ماں باپ کو گھر سے باہر نکالتا ہے، چل باہر، باپ کو بھگاتا ہے، چل باہر، ماں کو بھگاتا ہے۔ وہ دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھو شریعت ان کے لیے، یہ شریعت سب کے لیے، نبی بدلے ہیں، شریعت نہیں بدلی ہے۔ بعض چیزیں ہیں جو نبیوں کے بعد بدلی ہے، لیکن یہ سب چیزیں وہ ہیں جیسے کہ گزشتہ اتوار بھی بات آئی تھی، تفصیل سے گزشتہ اتوار بھی بتایا، یہ ساری باتیں جو چل رہی ہیں ہر شریعت میں، ہر نبی کے زمانے میں اس زمانے کے قوم کے سامنے اللہ نے احکام کو نازل کیا تھا، جیسے کہ اوپر گزرا ہے، اس میں سے کیا لگ ہے وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم لوگوں نے اقرار بھی کیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو۔ کیا بے صحیح نہ ہو؟ بالکل صحیح، ایسا بولتے تھے تم۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم دونوں آپس میں ایک دوسرے تلوار لے کر میدان میں آ جاتے ہو۔ کیسے آتے ہو؟ اوس اور خزرج جو مدینہ منورہ میں ہیں، یہ لوگ جب لڑتے ہیں تو اوس کا ساتھ دیتے ہیں بنو قریظہ اور خزرج کا ساتھ دیتے ہیں بنو نذیر۔ اب جب ساتھ دیں گے تو اپنے آپس میں دشمن کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ ویلو سے بہت قریب میں ایک بستی ہے، نام لیتا ہے، وہاں وہ آج تک میں کسی پارٹی کا نام کبھی بھی نہیں لیا، پارٹی کا نام سیاسی پارٹی کے لوگوں کے ناموں سے بھی لیتا ہے، پارٹی کا نام بھی لیتا ہے۔ تو وہاں دو پارٹیاں ہیں اور ایک ہی گھر میں دو پارٹی والے ہیں، دو بھائی، دو، انہیں ایک پارٹی میں انہیں ایک پارٹی میں۔ اب تو اللہ کو کیا منظور ہے نہیں معلوم، دعوت و تبلیغ کے عنوان سے یہ گھر میں پیدا ہو چکا ہے۔ تو ایک مرتبہ لڑائی ہوئی تو یہ بھائی اسے مار رہا ہے، وہ بھائی اسے مار رہا ہے۔ باقاعدہ باقیات سے اساتذہ کی ایک جماعت گئی وہاں پر، مستقل اساتذہ کی ہی جماعت گئی، جا کر سب کو جمع کر کے سب کو سمجھایا کیا کر رہے ہو، ایک پارٹی ہمیں کیا کام آئے گی، سیاسی پارٹی ہے۔ مجھے یہ سمجھانا ہے کہ یہ ان زمانے کے نہیں، آج بھی مسلمانوں کے درمیان ایسا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انتم تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم کیا کرتے ہو؟ نکالتے ہو۔ کیوں؟ اب اوس اور خزرج مدینہ منورہ کی دو پارٹیاں، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بنو قریظہ جو یہودی ہیں اوس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور خزرج جو بنو نذیر کے دوست ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ لڑائی میں ایک ہارے گا ایک جیتے گا، ہمیں معلوم ہے۔ اور اس زمانے میں جو ہارنے والا ہوتا ہے اس کے جو آدمی پکڑے جاتے ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں، وہ پورے جو مل گئے اسے سے پکڑ کے قید کر کے جا کرتے ہیں، غلام اور باندیاں بناتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں یہی دستور تھا۔ اب کوئی بھی ایک جیتے گا تو ہارنے والے کو پکڑ کے وہ لوگ غلام اور باندیاں بناتے ہیں۔ پورا میدان صاف ہو گیا، اب معلوم ہوا بھائی انہیں سب غلام ہو گئے ہیں، دیکھو ہمارے نبیوں نے ہم سے عہد لیا ہے، اگر تمہارا کوئی آدمی دشمنوں کے پاس جا کر قید ہو جائے اسے چھڑاؤ، اللہ چندہ لاؤ، 5-5 لاکھ روپے، 50 آدمی جمع ہوئے ہیں، 5-5 لاکھ روپے دینا ہے، لاؤ سب جمع کرو۔ جمع کرتے تھے، جمع کرنے کے بعد جا کر ان کو چھڑا کر لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں جیسا فدیہ دے کر چھڑانے کا حکم ہمارا تھا ویسے ہی آپس میں ایک دوسرے مقابلے میں نہ آؤ، یہ بھی تو تھا، اسے کیوں بھلا دیا تم لوگوں نے؟ یعنی دوست کو خوش کرنے کے خاطر اپنے بھائی کو تم مارنے کے لیے تیار ہو گئے،
اور جب پکڑا گیا اب سب کے سامنے جمع کر رہے ہیں پیسہ، اور جا کے پیسہ دے کے بھائی ہمارا آدمی بھیج دو، اس کو ہم لے لیتے ہیں. یہ کیا حرکت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ایک فریق کو تم باہر نکالتے ہو. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تو تم ان کے مقابلے میں آتے ہو گناہوں کے ساتھ اور دشمنی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، گناہ اور ظلم کے ساتھ تم مقابلہ کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور ان کے پاس تم میں سے کوئی قید ہو جائے تفادوہ، تو تم فدیہ دیتے ہو. وہ لوگ جو نقل مانگتے ہیں اسے تم دیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حال لے کے ان کو گھر سے باہر نکالنا بھی تمہارے لیے حرام تھا. اگر تم لوگ اوس کا ساتھ دینے کے لیے قبیلے سے باہر نہ آتے تو خزرج والے یعنی بنو نذیر والے بھی خزرج کا ساتھ دینے ہرگز نہ آتے. تو تم اپنی جگہ محفوظ ہوتے، وہ اپنی جگہ محفوظ ہوتے، یہ دونوں لڑتے مرتے ہمیں کیا گیا. وہ لوگ تو کافر ہیں، مشرک ہیں، تم تو بنی اسرائیل ہو، انبیاء کی اولاد ہو. انبیاء کی اولاد ہوتے ہوئے آپس میں صرف تم پہچاننے کے لیے وہ ایک خاندان ہے، ورنہ تم دونوں سب آپس میں بھائی بھائی ہو. یعقوب علیہ السلام کے 12 اولاد کے تم لوگ اولاد ہو، تو کیسے تم لوگ آپس میں غیر ہو جا رہے ہو؟ غیر ہو کے کیسے تم لڑنے کے لیے میدان نہ رہے ہو؟ اللہ میں پوچھ رہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کی بعض آیتوں پر، تورات کی بعض آیتوں پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض باتوں پر کفر کرتے ہو، جھٹلاتے ہو. کچھ تو مان لیا، کچھ کو چھوڑ دیا. نے جو اچھا ہے اسے ہضم کر لیا، جو ذرا سا کڑوا معلوم ہوا اسے تو تھوک دیا. واہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ میں پوچھتے ہیں. یاد رکھو فما جزاء من يفعل ذلك منكم بالله خزي في الحیاۃ الدنیا، جو ایسا کرے گا، یعنی قرآن پاک ہمارے لیے، ان کے لیے تورات میں سے بعض باتوں کو جو تمہیں اچھا معلوم ہوتا ہے اسے لے لیتے ہو، جو اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے، ہضم نہیں ہوتا ہے، اسے تم چھوڑتے ہو، انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو. یاد رکھو دنیا میں ذلت کی زندگی اٹھاؤ گے. ذلت لگ گئی، مہر کی طرح لگ گئی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، 2 جگہ میں اللہ نے کہا ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کی مہر لگائی. مہر لگانے کے بعد مہر مٹتا ہے، قیامت کی صبح تک نہیں مٹے گا. یہودیوں کے اوپر یہ مہر لگا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے لگا ہوا ہے. یہ تو دنیا میں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائے، سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائے، بہت سخت عذاب ہوگا. اللہ اپنے فضل سے ہماری حفاظت. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں جو کچھ کرتے ہو. پارے 7 میں ایک آیت ہے، اور بھی جگہ ہے. اس وقت میرے ذہن میں پارے 7 کی آیت آ رہی ہے اسی کی مناسبت سے. پارے 7 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غور سے سنو. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا عذاب اتارنے کا 3 طریقہ ہے. 3 طرح سے ہم زمین پر عذاب اتارتے ہیں. ایک عذاب آسمان سے اتارتے ہیں، ایک عذاب زمین سے اٹھاتے ہیں. آسمان سے جیسے لوط علیہ السلام کی قوم، ابابیل، ابرہا کے اوپر، یہ سب اوپر سے آیا. اور نیچے سے بہت ساری قومیں. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا نام، فرعون والے، نوح علیہ السلام کی قوم پانی میں، اور ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، سب نیچے سے. آواز آئی ختم ہو گئی، ہوا چلی اور ختم ہو گئی. یہ 2 طریقے. ایک اور طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا ایک اور طریقہ ہے، ہم تمہارے درمیان پھوٹ پیدا کر دیتے ہیں. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، تاکہ تم دونوں آپس میں لڑ کے مرو. ایک طریقہ یہ بھی ہے، اللہ نے فرماتے ہیں.
یہ کب ہوتا ہے؟ عذاب کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے. یہی ہو رہا ہے یہاں. بنو قریظہ، بنو نذیر، بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن جب اللہ کی نافرمانی محض سے آگے بڑھ گئے تو ان کے درمیان آپس میں دشمنی پیدا کر دیا. ایک جگہ میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے درمیان دشمنی کو ہم جیسے سمندر کا موج آتا ہے، وہ غالباً پارے 6 میں ہے اور نائے ذہن نہیں ہے. عداوت کو، دشمنی کو ہم موج کی طرح تمہارے طرف پہنچا دیں گے. موج کی طرح دشمنی تمہارے پاس آئے گی. سمندر کا موج کیسا آتا ہے ویسے ہی دشمنی تمہارے پاس آئے گی. عداوت والبغضاء الی یوم القیامہ، پارے 6 میں ہے یہ آیت. آیت کا شروع یاد نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو خریدتے ہیں آخرت کے بدلے میں. ایمان چھوڑ کر کفر خریدتے ہیں، اعمال چھوڑ کر بدعملی کو خریدتے ہیں، جنت کو بیچ کر جہنم کو خریدتے ہیں. سب معنی اس کا. اس سے بڑا نالائق، اس سے بڑا بیوقوف، اس سے بڑا پاگل کوئی دنیا میں ہوگا؟ انہیں عمدہ سے عمدہ چیز دے رہا ہے اور گھٹیا سے گھٹیا چیز دے رہا ہے، اس سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ ہمیشہ ہمیش کی نعمت جنت کی بیچ رہا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے جہنم کا عذاب اسے خرید رہا ہے. اولئک اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ. یاد رکھو فلا یخفف عنہم العذاب، عذاب میں ذرا برابر کمی نہیں ہوگی. ٹیمپریچر بھائی تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریچر کم، کل 108 آج 106 دھوپ، پھر 4 روز کے پہلے 102. نہیں، ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. واپس آنے کا بھی نہیں، ٹیمپریچر رکنے کا بھی نہیں جہنم میں. اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے حفاظت. واللہ هم منصرون، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یعنی باپ بھی اگر نبی بن کر آئے ہو، بیٹے کو مدد نہیں کر سکیں گے. بیٹا نبی بن کر آیا ہو، باپ کو مدد نہیں کر سکتے ہیں. بیوی دیندار ہو کے چلی گئی ہو، شوہر کی مدد نہیں کر سکتی ہے. فرعون، بیوی جو ایمان لا کر اس کے تکلیفیں برداشت کی، اس کا بدلہ، اس کا پھل اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیوی بنا کر دکھائے گا. یہ فرعون کے پاس رکھ کر بہت ظلم صحیح ہے، آج میرے حبیب کے لیے بیوی بنے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف فرما ہوئے نے انتقال ہو گیا، ہر ایک کے لیے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ. اب اس کے بعد کتاب تو ہے تورات، لیکن نبیوں کا سلسلہ چل رہا ہے. صرف بنی اسرائیل میں 40,000 انبیاء ہیں، صرف بنی اسرائیل. سوچ کر دیکھو کیسا خاندان، کیسا خاندان ہے. ہمارے خاندان میں 4 مالدار ہو گئے تو 50 مرتبہ بولنے کو پھرتی. اب یہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء. اللہ اکبر. وقفینا من بعدہ بالرسل، ایک کے بعد دیگر ہم نے نبیوں کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیچھے 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 ہم نے نبیوں کو بھیجا. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، بنی اسرائیل کے آخری نبی، دنیا کے آخری نبی نہیں، بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ ابن مریم. نام تو عیسیٰ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم بتا رہے ہیں. کیوں؟ پاگلو، بے وقوفو، احمقو، بدبختو، عیسیٰ بھی تمہارے طرح وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی ایک ماں کے پیٹ سے ہی دنیا میں آئے ہیں. ان کی ماں مریم ہے. عیسیٰ نہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ خدا کے پارٹنر ہیں. اس لیے کہ نصرانی میں 3 قسم کے عقیدے ہیں. ایک تو خدا بولتے ہیں، یہ خدا کا بیٹا بولتے ہیں، یہ خدا کا پارٹنر بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں. ہم نے ان کو واضح نشانی دی، واضح نشانی دی. کیا؟ پیدائش کا نابینا اندھا. اپنے فضل سے ہم سب کو عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. یہ گندا پانی جسم میں ہوتا ہے،
نزلہ کا پانی بولتے ہیں، وہ پانی آنکھ میں آ جائے، پوری دنیا کے ڈاکٹر ایک طرف، اس کی نابینائی کو بینائی سے بدلنا ایک طرف، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم کو صحت کی، عافیت کی زندگی نصیب۔ وہی اگر دانت میں اتر جائے، 1 سال میں پورا درد ختم، پوری دنیا اس کا علاج کر کے دانت کو قوت پہنچا کر باقی نہیں رکھ سکتے۔ یہ اللہ میں کیا قدرت ہے۔ وہی اگر کان میں اتر جائے تو بہرا ہو جائے گا۔ ایک اور چیز بھی ہے، کم عمری میں کبھی وہ بال میں آ جاتا ہے تو بال سفید ہو جاتا ہے، کم عمری میں بال سفید ہو جاتا ہے۔ خیر وہ کوئی بڑا عیب نہیں ہے، اس سے تو آدمی عافیت کی زندگی گزار سکتا ہے۔ کیا کرنا ہے بال کو کالا رکھ کر سفید ہو کر؟ اگر اس کے حساب سے بال سفید ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شرماتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان کو ایسی چیز دیا، پیدا ایسی جو نابینا ہے، اس کے چہرے پر یوں ہاتھ پھیرتے تو اسے یہ پوری دنیا دکھائی دیتی۔ یہ نہیں کہ ٹیمپرری نہیں، اس کے بعد وہ ہمیشہ کا ہمیشہ بینا ہو جاتا ہے، برس کی بیماری۔ اللہ اپنے فضل سے ہم کو صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، لپرسی جسے بولتے ہیں، بیماری آنے کے بعد عام طور سے، لیکن یہ دماغ ہے حدیث، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاننا ہے۔ تو وہ بیماری، اس کا بھی کوئی علاج نہیں۔ ویسا بیمار سامنے آ جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں ہاتھ پھیر دے، ایسا ہو جاتا ہے گویا بالکل چمکدار جسم ہے اس کا، اور مٹی سے پرندہ بنایا، بناتے اڑ گیا، اڑ گیا۔ یہ سب کس کے ذریعے سے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ ان کا کمال نہیں، اللہ نے ان کو اسے معجزہ دیا، اس کو بتاتے ہیں۔ ہم نے کھلے کھلے معجزہ ہم نے دیا ان کو، اور ہر سیکنڈ حضرت جبرائیل کو ساتھ لگا دیا۔ کیوں؟ پوری یہودی برادری 24 گھنٹے کے لیے جانی دشمن بنے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حفاظت کے لیے۔ اللہ حفاظت کرتے ہیں، لیکن اللہ اسباب کو دکھاتے ہیں، بے اسباب کے تحت نہ کرتے دنیا میں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ لگا دیا، پیدا ہونے سے لے کر آسمان کو جانے تک حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ہوں، کیسے کیسے برکات کو ان یہودیوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ خالی 27 میں ہم لوگوں کو کیا کیا ہوتا ہے، انہیں نماز میں لگا ہے، ذکر میں لگا ہے، اسے چھوڑ نہیں، دعا میں لگا ہے، رو رہا ہے، ہوتا ہے کہ کیوں؟ جبرائیل آئے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام، اس رات میں اترتے ہیں زمین پر، تو پوری دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ تو یہودیوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور جبرائیل ساتھ ساتھ ہیں، کتنے انوار برکات محسوس کیے ہوں گے، کیسے بدبخت ہوں گے، کیسے بدبخت ہوں گے، اس کے باوجود بھی دشمنی کو ختم نہیں کیا۔ اور حضرت مریم علیہ السلام بھی جانی دشمن تھے، اور آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی جانی دشمن تھے۔ بنو نذیر آئے، جی وہ آپ کا وہ یہ ادا کرنا ہے، وہ آپ تشریف لائیں تو ہم دے دیں گے آپ کو، جزیہ بولتے ہیں۔ نبی علیہ السلام 2-4 صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، کہا کہ جب ہم یہیں تشریف رکھیں ابھی ہم لے کر آتے ہیں، تو ہمارے دو عالم بیٹھ گئے۔ پروگرام کیا ہے؟ پروگرام ہے کہ ایک آدمی کو تیار کیا گیا ہے کہ ایک پتھر چکی کا پارٹ اوپر سے گرا دو، آج محمد ختم، محمد کا دین ختم۔ وہ روکنے والوں نے روکا، وہ بوڑھے لوگوں نے روکا، دیکھو ایسا ہرگز نہ کرو، وہ اللہ کے نبی ہیں، تمہیں معلوم ہے، اللہ انہیں بتا دے گا تب تمہارا کیا ہوگا۔ مانا نہیں، آدمی جب ضد پر آتا ہے تو کسی کی نہیں مانتا ہے، کسی کی نہیں مانتا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز نصیحت کام نہیں کرتی ہے، تو چڑھ گیا، پتھر بٹھا لے گئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جگہ سے ایسے تیز چلے ہیں، صحابہ یہ سمجھے شاید اس زندے کا تقاضا ہو گیا۔
اب نبی علیہ السلام سیدھے مسجد نبوی پہنچ گئے اور حضرات صحابہ سے کہا چلو کچھ کرو، بنو نذیر کو جانا ہے، بنو نذیر کو چلنا ہے۔ کیوں چلنا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، ان سے جہاد کرنا ہے۔ کیوں؟ نبی کے اوپر پتھر کر نبی کو ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ جبرائیل نے آیا اور آ کر ہمیں حکم دیا چلو جلدی چلو، چلے۔ کیا ہوا؟ تفصیل تو بولنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم، آگے آتے تمہارے پاس جب بھی ایسا حکم آیا اللہ کے پاس سے جسے تمہارا نفس پسند نہیں کرتا ہے، تمہارا نفس اس کی مخالفت کرتا ہے، تمہارا نفس قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فوراً تکبر کرتا ہے۔ استکبرتم، تکبر ہی ایک ایسی چیز ہے آدمی کو حق قبول کرنے سے روکتا ہے۔ تکبر کے سوائے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے کہ آدمی حق کو قبول نہ کرے۔ سب سے پہلا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ابلیس، تکبر، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ حق بات جب آتی ہے، سنت جب سامنے آتی ہے تو فوراً تکبر کرتا ہے، ماننے کے یار نہیں، ماننے کے لیے یار نہیں۔ اور تکبر اللہ میں بولتے ہیں افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم، جب بھی رسول کے پاس ہے تمہارے پاس کوئی ایسی بات آتی ہے جو تمہارا نفس اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، استکبرتم، اب یہ تکبر میں تم کیا کر بیٹھتے ہو؟ کبھی تو صاف جھٹلا دیتے ہو اس حکم کو، کبھی تو غصے میں آ کر نبی ہی کو ختم کر بیٹھتے ہو۔ فریقا کذبتم وفریقا تقتلون، کبھی اس حکم میں بھی جھٹلا دیتے ہو، نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے، اور کبھی تو تم کیا کرتے ہو؟ نبی کو قتل کر دیتے ہو، یعنی حق بات بولنے والے کو ختم ہی کر دیتے ہو۔ یہ روز کا تماشا ہم دیکھتے ہیں پڑوس ملک میں، کتنے حق کے علماء کو شہید کیا گیا ہے۔ آج بھی حق کے علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہودی طاقت زیادہ ہے وہاں۔ نام مسلمانوں کا ملک ہے، نہیں، مسلمانوں کا ملک نام کو ہے۔ حق بات بولنے والا مولوی دن، چند مہینے، چند سال کا مہمان ہے، پتہ نہیں وہ کب شہید ہوگا۔ اسے فطری موت بہت کم پاکستان کے اندر، الحمدللہ وہ ماحول یا نہیں ہے۔ حق بات نہیں مانتے بھی ہیں تو دشمنی نہیں کرتے مولویوں سے، جانی دشمن نہیں بنتے، جان کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، جان کے پیاسے نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرا جو نقصان پہنچا سکتے ہیں اسے پہنچاتے ہیں، سامنے ہی بہت کچھ بولتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ سب ہو جاتا ہے، لیکن جان کے پیچھے پڑ جانا ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا ہے، اس لیے کہ ہندوستان کا بڑی عجیب تاریخ ہے بھائی، ہم نے قدر نہیں کیا ہے ہندوستان کی۔ وقالوا قلوبنا غلف، جب انبیاء علیہ السلام انہیں سمجھاتے ہیں بھائی ہمارا دل صاف ہے، ہمیں سننے نہیں کیا جملہ، حق بات بولے تو فوراً ہماری برادری بولتی کہ نہیں بولتی؟ بھائی دل صاف ہے تو بس بھائی دوسرا کیا بھی ضرورت نہیں، کیا ضرورت نہیں، انہیں نماز بھی ضرورت نہیں، روزہ بھی ضرورت نہیں، کیا بھی ضرورت نہیں، دل صاف رہے تو بھائی کون بولے سو؟ یہ یہودی بولے سو۔ وقالوا قلوبنا غلف، کہا ان لوگوں نے نہیں ہمارا دل بالکل صاف ہے، اب تمہاری بات ہمارے کانوں کے ذریعے سے دل میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاگلو، ہم تمہارا دل پاک کہاں ہے؟ اللہ کی لعنت ہے تمہارے اوپر، بل لعنہم اللہ بکفرہم۔ یعنی نصیحت جب سامنے آتی ہے تو تم یہ بول کر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ گشت میں بھی ہوتا ہے، کسی سے جب بات کرتے ہیں تو صاف بول، حضرت یہ سب چھوڑو، دل صاف ہے تو بس حضرت چاہو کام کرو، تمہارا کام تم کرو، ہمارا کام ہمیں کرو۔ وہ اصل وہ کیا نہیں ہے، وہ دل بھی پاک اور صاف نہیں، اللہ کی لعنت اس پر آ گئی تو ایسی بولی بولتا ہے تاکہ اللہ کا عذاب اور جلد اس کے اوپر سائے۔ فقلیلا ما یؤمنون، دو چار ملیں گے جو ایمان لانے والے ہوں گے، دو چار، اور 2-4 کروڑ نافرمان کی، کافروں کی ہوگی، جاہلوں کی ہوگی، مشرکوں کی ہوگی، نافرمانوں کی ہوگی۔ 2-4 کروڑ میں 2-4 کیا حیثیت ہے؟ حیثیت ہمارے سامنے نہیں ہے، اس ذات کے پاس اس کی بڑی حیثیت ہے۔ سنے نہیں حدیث
کتنی مرتبہ سنی؟ کیا ایک بھی اللہ اللہ بولنے والا زمین پر ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی؟ تو قدر وہ یہ جو اللہ اللہ بولتا ہوا دنیا میں جی رہا ہے، کروڑوں اربوں اللہ کے نافرمان کافروں کی تعداد ہے، اللہ کو ان میں سے کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس ایک کے لیے سب پورا نظام چلا، اس ایک کے لیے پورا نظام چلائیں گے قیامت تک۔ اللہ کے رسول کا حکم فرمان، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہ بتا دیں کہ اللہ ہم تیرے حبیب کی سنت کے پیروکار ہیں، ان کو ٹھکرانے والوں میں سے ہم نہیں ہیں، یا اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھو سنت کے بغیر ہماری زندگی کامیاب ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، چاہے ہماری زندگی کیسی بھی ہو، لیکن سنت پہلے درجے میں، ہماری جان سے بڑھ کر سنت ہمارے سامنے ہو۔ قرآن میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم۔ خیر، ابھی اسی سنت کا بیان اب چل رہا ہے، چونکہ نماز کے فرائض کا بیان ہو چکا ہے اور ان کے واجبات کا بھی بیان ہو چکا ہے۔ فرائض بولتے ہیں جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، واجبات بولتے ہیں جس کے بغیر نماز ہو جائے گی یا اس کے آگے پیچھے ہونے سے بھی نماز ہو جائے گی، سجدے سہو کے ساتھ سجدے سہو کر لیں گے۔ اب بتا دیا واجبات کون سے ہیں، واجبات کے آگے پیچھے ہونے کا کیا معنی ہے۔ ایسی صورت میں ہی سجدے سہو واجب ہوگی۔ ہمیں ایک غلطی ہمارے سے ہو گئی، ہمیں فیصلہ کر لیا سجدہ سہو کرے تو نماز ہو جائے گی۔ مثلا امام صاحب نماز کبھی کبھی کچھ خیالات ہوتے ہیں، پڑھتے ہی پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، اب دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں، پورے جاہلوں کی جماعت کھڑی ہو جائے، حضرت نماز ہوئی نہیں، نماز لوٹاؤ، پورے مفتیاں بن جائیں گے پیچھے سب میں۔ یہ خالی میں مثال دیا تو سورہ فلق سورہ ناس، بیچ قرآن میں کہاں بھی ایسا آگے پیچھے بڑھے گی کسی معلوم ہوگا نہیں، سب جاتے رہیں گے خاموش، کیونکہ فلق ناس معلوم، پہلے فلق پڑھنا بعد میں ناس پڑھنا اگر وہ معلوم صحیح ہے۔ اگر کوئی سورہ ناس پہلی رکعت میں پڑھ رہا ہے، فلق دوسری رکعت میں پڑھ دیا، نماز میں یہ پیسہ کا بھی فرق نہیں آئے، نماز صحیح ہو جائے گی۔ مکروہ ہے تنزیہی جسے ہم لوگ بولتے ہیں وہ بھی نہیں، 100% رائٹ، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جتنے لوگ مسئلہ سنے، مستورات نے عورتوں میں اگر سنا ہے، اگر عورت نے کبھی یہ صورت پڑھ لی ہے وہ صورت پڑھ لی ہے تو سجدہ سہو کرتے ہیں، اور بعض امام سجدہ سہو کرتے ہیں، کرتے ہیں، انہیں بھی معلوم نہیں مسئلہ کیا ہے، انہیں بھی نہیں معلوم مسئلہ کیا ہے، جبکہ شریعت میں حکم ہے مؤذن ایسا آدمی ہو جو نماز کے سارے مسائل سے واقف ہو۔ اگر سارے مسائل سے واقف نہیں ہے تو اسے اذان دینے کی بھی اجازت نہیں، جاننا چاہیے یہ مسئلہ تو جانو۔ عمل چونکہ آج بے دینی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، کالرا سے بھی زیادہ، پلیگ سے بھی زیادہ تیزی سے بے دینی پھیل رہی ہے، اس لیے ہمارے پاس مسائل نہ جاننے کی وجہ سے کون آیا تو بھی مؤذن بنا کو چھوڑا مسئلہ، انہیں کیا ہی سے اذان دیا تھی پرواہ نہیں۔ خیر اب میں اذان کے سلسلے میں جاؤں گا تو وقت کہیں چلے جائے گا، جو مجھے سنت بیان کرنا ہے نماز کی۔ تو دیکھو قرات جسے ہم بولتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا یا قرآن میں سے کوئی حصہ پڑھنا، اس میں غلطی اگر ہو گئی، سن لو، اس میں اگر غلطی ہو گئی یا تو نماز ہوگی یا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن سجدہ سہو قرات کی غلطی سے نہیں۔ ایک بات سن لو، اگر معنی اور مطلب میں غلطی ہو جائے تو نماز فاسد ہوگی، معنی اور مطلب غلط نہیں ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ قرات کی غلطی سے سجدہ سہو واجب نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اور قرات کی غلطی میں اگر معنی بدل جائے، زمین کا آسمان، آسمان کا زمین ہو جائے، ہوتا ہے کبھی کبھی، امام صاحب کبھی کبھی جنتیوں کو جہنمی بول کے چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر بہت، امام کچھ معلوم رکھتا ہے۔ قریب کی بات ہے، ایک مسجد میں عشاء کی نماز گیا، سورہ فجر شروع کیا امام صاحب نے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انہوں نے پڑھ دیا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، میں پریشان ہوا، اب میرا محلہ نہیں اور دوسرے محلے میں جا کر بولنا معمولی بات نہیں آج کے اس دور میں، کیا جی وہ بڑا آگے سے تمہیں ہمارے امام تو کب سے ہی معلوم گیا،
میں تو نماز چھوڑ دیا اور کہا حضرت نماز نہیں ہوئی، نماز فاسد ہو گئی، نماز لوٹاؤ، پھر بھی حضرت پڑھتے ہی نہیں۔ حضرت نماز فاسد ہو گئی یہ کرا، پھر بھی میری آواز وہ پہچان نہیں، امام مجھے جانتے ہیں، محلہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، شاید امام صاحب میری آواز پہچان لی، فوراً پھر رکعت باندھنے گئے۔ میں بولا اعلان کرو نماز فاسد ہو گئی، اس کے بعد پھر رکعت باندھو، تو انہوں نے پھر اعلان کیا کہ نماز فاسد ہو گئی، پھر سے نماز ادا کی جا رہی ہے، اللہ اکبر، پھر سے رکعت باندھو۔ ایسا کچھ ہو جائے تو نماز تو فاسد، اس کے بعد کیا پڑھتی ہوئی نماز ہوگی، 500 سجدہ سہو کرتی ہوئی نماز ہوگی، وہیں پر نماز۔ اور ایک بات بولتا ہوں، ایسا معنی غلط ہو جائے پھر لقمہ دینے سے بھی نماز صحیح نہیں ہوگی، وہ یاد رکھو۔ اب مثلا ہو سکتا کوئی اچھے آدمی بیٹھے رہیں گے، بولیں گے بھائی یقول ربی اکرمن کی جگہ آنا، حضرت میں لقمہ دے ڈالنا تھا، نہیں کیا حضرت کر بولیں گے، انہوں نے جیسے ہی پڑھے یقول ربی اکرمن کی جگہ آہانا، نماز وہاں سے فاسد، میں بولے تو بھی فائدہ نہیں، انہیں پڑھے تو بھی فائدہ نہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آئے گی نہیں؟ ٹہر رہی گی تو بولتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ بہرحال سنتیں ہیں، 50 پر 1 سنتیں ہیں۔ جو کھڑے ہوتے ہیں اسے قیام بولتے ہیں، قیام کی 11 سنتیں ہیں۔ 11 سنتیں کیسا یاد رکھنا سو کر کے سوچو لوگ۔ پہلے 11 میں سے 5 سناتا ہوں، سن کر دیکھو کتنا آسان ہے۔ نمبر 1 سیدھا کھڑا ہونا، یہ ایک سنت ہے۔ اب سیدھا کھڑا ہونا تو کیا؟ سر کو پست نہ کرنا، تکبیر سے لے کر نماز سلام پھیرنے تک سر کو یوں کرنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی یوں کرے گا تو سنت کے خلاف، اسٹارٹنگ سنت کے خلاف، تو نماز کیا ہوگی بتا دیجیے۔ قبلے کی طرف چہرہ رہے گا، قاعدے میں بیٹھے گا تو اسی طرح، اور نگاہ نیچے رہے گی، سر نہیں جھکائیں گے، سجدے کی جگہ نگاہ رہے گی لیکن سر کو نہیں جھکائیں گے۔ پہلی سنت ہی کیا مشکل کیا یہ؟ نمبر 1 کیا؟ سیدھا کھڑا ہو، یعنی کو پست نہ کرنا، سیدھا کھڑا ہونا اگر تو کیا سمجھ میں آنا نہیں، اگر تو پھر فوراً کیا سر کو جھکانا نہیں، یہ ایک سنت ہوگی۔ دوسری سنت، 2 پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا، 2 پیروں کے بیچ میں 4 انگل، یہ سنت ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہے، مثلا موٹے آدمی ہیں تو ان کو تکلیف ہوگی، اگر موٹے نہیں ہیں تو تکلیف نہیں ہے۔ ہم نے آج تک بے لاپرواہی سے نماز پڑھا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے اگر آج سے شروع کر دیں گے، کریں گے۔ اگر تکلیف نہیں ہے تو ہمارے دونوں پیروں کو قریب کر لینا ہے کہ اگر 2 پیروں کے بیچ میں یہ 4 انگل رکھیں گے تو اتنی ہی جگہ ہو، اس سے بڑھ کر جگہ نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ سجدے میں بھی ایسے ہی رہنا چاہیے، ہاں یاد رکھو، سجدے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ 2 پیروں کے درمیان اتنی ہی جگہ، بعض لوگ دونوں پیروں ملا لیتے ہیں، بعض لوگ دونوں پیروں نہیں، جتنی جگہ قیام کی حالت میں ہے ویسے ہی رہنا ہے۔ یہ نمبر 2۔ نمبر 3، دونوں ہتھیلیوں کی قبلے کی طرف کرنا، یہ ہتھیلی قبلے کی طرف۔ ہمیں کیسا کرتے تھے ایسا نا، آج تک سنت کے خلاف نماز پڑھتے ہتھیلیوں کو، یہ نمبر 3 کدھر رکھنا؟ قبلے کی طرف۔ نمبر 4، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، نہ ملانا نہ کھولنا، اپنی حالت پر رکھنا تھا یہ نمبر 4۔ ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا نمبر 3، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا نمبر 4۔ تکبیر کے وقت ہتھیلیوں کو کانوں تک اٹھانا، یہ 5 سنتیں ہو گئی۔ پہاڑ ہے کتنا آسان ہے۔ غفلت کی زندگی جس کی وجہ سے ہمیں سنتیں نہیں معلوم، بغیر سنت کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ 5 سنتیں ہماری ہو گئی۔ نمبر 1 سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو پس نہ کرنا۔ نمبر 2 دونوں پیروں کے 4 انگل کا فاصلہ رکھنا۔ نمبر 3 دونوں ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 4 انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا۔ نمبر 5 تکبیر کے وقت ہتھیلیوں کو کانوں تک اٹھانا، کانوں کے لو میں لگانا نہیں، ایسا نہیں لگانا، کانوں تک یوں اٹھانا۔ بعض لوگ یوں دیکھیں ہوگی، نماز ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف۔ بہت سے اماموں کو دیکھے ہوں گے، اللہ ایسا اللہ
لیکن نماز سنت ہے. آقا تو لا کر دیے ہمیں، اسی مہینے میں دیے ہیں. معلوم ہے یہ مہینہ کون سا ہے؟ رجب کا فاتحہ تو معلوم ہے، رجب میں نماز ملی سے وہ نہیں معلوم. رجب کا وہ کونڈا کا وہ سب معلوم، تندوری گندری سب بھی معلوم. رجب آیا تو کیا معلوم نہیں کر بولے تو یہ مہینے میں ہمیں نماز ملی وہ نہیں معلوم. جو نہیں ہے وہ معلوم، جو ہے وہ نہیں معلوم. رجب میں سب کریں گے اللہ کی نافرمانی، جو فرما برداری ہے اسے نہیں کریں گے. دعا فرما اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی سنت کے مطابق بنا دے، اور اللہ کے ناراضگی کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے محلے میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین. عشاء کی نماز سے کون یہ 5 سنتوں کے مطابق نماز پڑھیں گے؟ کون پڑھیں گے؟ کچھ اللہ قبول کرے.